آج کی نشست میں ہم 3 شخصیتوں کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے 2 کا تعلق عہد رسالت سے ہے اور 1 کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے۔ عہد رسالت کی دونوں شخصیتیں بہت نمایاں اور منفرد خصوصیات کی حامل ہیں۔ ایک شاعر رسول اور مداح رسول حسان بن ثابت اور دوسرے ابی بن کعب، جو قرآن پڑھنے میں تمام صحابہ سے ممتاز تھے۔ ان کے خوش الحانی اور تلفظ کی صحت کا یہ عالم تھا کہ خود حامل قرآن محبت وحی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے قرآن حکیم سنتے۔ سید القراء اور سید الانصار کے القاب سے نوازے گئے۔ عہد نبوت کے غزوات میں بدر سے لے کر طائف تک کے تمام معرکوں میں شریک رہے۔ عہد نبوت سے لے کر دور عثمانی تک اہم مذہبی اور ملکی خدمات انجام دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب قرآن حکیم کی جمع و تدوین کا اہم کام شروع ہوا تو صحابہ کی جو جماعت اس خدمت پر مامور کی گئی تھی، ابی بن کعب اس کے سربراہ تھے۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے تھے اور لوگ لکھتے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے ابی بن کعب کو اپنی مجلس شورا کا رکن منتخب کیا۔ دور فاروقی میں مدینہ منورہ میں مقیم رہے، زیادہ وقت قرآن حکیم کی تعلیم و تدریس میں صرف کرتے، مسند افتاء پر بھی متمکن رہے۔ حضرت عمر نے جب اپنے زمانے خلافت میں نماز تراویح کو باجماعت کیا تو حضرت ابی بن کعب کو امامت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں قرآن میں لب و لہجے اور تلفظ کا اختلاف بڑھا، کیونکہ اسلامی ریاست میں عرب کے علاوہ عجم اور افریقہ کے بہت سے علاقے اور قومیں شامل ہو چکی تھیں۔ حضرت عثمان نے اس اختلاف کو مٹانا چاہا اور صحابہ کے مشورے سے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی ایک قرأت اور ایک تلفظ پر متحد کر دیا جائے۔ مہاجرین و انصار میں 12 شخص تھے جن کو قرأت قرآن پر پورا عبور حاصل تھا۔ حضرت عثمان غنی نے ان حضرات کو یہ اہم کام سونپا اور ابی بن کعب کو اس مجلس کا رئیس مقرر کیا۔ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور زید بن ثابت ان کے تلفظ کے مطابق لکھتے جاتے تھے۔ آج قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں وہ ابی بن کعب کی قرأت کے مطابق ہیں، اور کیوں نہ ہوتے، زبان رسالت سے صحابہ میں سب سے عمدہ اور سب سے بڑا قاری ہونے کی سند پا چکے تھے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری رمضان میں حضرت ابی کو قرآن سنایا اور فرمایا، جبرائیل نے کہا تھا کہ ابی بن کعب کو قرآن سنا دیجئے۔ خلافت عثمانی میں سن 29 ہجری میں رمضان المبارک میں وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ میں دفن کیے گئے۔ دوسری شخصیت شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت کی ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے۔ بڑی عمر میں ایمان لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ان کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 120 برس کے قریب ہے۔ عرب میں کسی خاندان کی مسلسل 4 پشتیں اتنی لمبی عمر والی نہیں ہوئیں جتنی حسان ابن ثابت کی ہوئیں۔ ان کے باپ، دادا اور پردادا سب کی عمریں 120 برس کی ہوئیں۔ حضرت حسان بہت کمزور طبیعت تھے، لڑائی جھگڑے سے بہت ڈرتے تھے، یہی وجہ ہے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی۔ صرف غزوہ خندق میں ان کی شمولیت کا ذکر ہے، وہ بھی اس طرح کہ جس قلعے میں خواتین کو رکھا گیا تھا کہ وہ زخمی مجاہدین کی دیکھ بھال کر سکیں، وہاں انہیں بھی رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی اسی قلعے میں تھیں۔ دشمن کا ایک آدمی قریب آ گیا اور اس نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت صفیہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر دشمنوں کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر مل گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے حسان سے کہا، جاؤ اس کو پکڑ لو۔ حسان کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ کو غصہ آیا، انہوں نے خیمے کی لکڑی نکالی اور اس شخص پر جا کر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسان سے کہا، اچھا اب جا کر اس کے ہتھیار اور سامان تو لے آؤ۔ کہنے لگے، مجھے اس کے سامان سے کیا لینا ہے، میں اس کا سامان اور اسلحہ لا کر کیا کروں گا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت حسان نے دونوں دور دیکھے، دور جاہلی بھی اور دور نبوت بھی، اور دونوں میں شاعری کی۔ دور اسلام کی شاعری کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف اور دفاع کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تلوار سے اسلام کے لیے نہ لڑ سکے، لیکن زبان اور فن سے اسلام کا
اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع کیا۔ اسلام کے دفاع میں بعض مواقع پر کفار کی حج بھی لکھی، لیکن کسی موقع پر فحاشی سے کام نہیں لیا۔ حالانکہ عرب شعراء جب کسی کی حج کہتے تھے تو نازیبا باتوں سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ آج کی تیسری شخصیت شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی کی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن خدا ترس اور نیک سیرت افراد نے اسلام کا پیغام عام کیا، ان میں ایک ممتاز فرد شیخ شرف الدین پانی پتی بھی ہیں، جو بو علی قلندر کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمہم اللہ کے ہم عصر ہیں، اور بعض روایتوں کی روح سے بو علی قلندر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین سے بیعت بھی تھے۔ بو علی قلندر نے ظاہری علوم کی تکمیل کی اور درس و تدریس کا مشغلہ اپنایا، لیکن کسی مجذوب کے اثر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے گئے اور قلندروں کے آزادانہ طریقے اپنا لیے، اسی لیے قلندر مشہور ہو گئے۔ پریچنگ آف اسلام کے مصنف پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں کہ پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں وہ سب بو علی قلندر کی بدولت مشرف باسلام ہوئے۔ ان کا مورث اعلیٰ امیر سنگھ انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ 13 رمضان المبارک سن 724 ہجری میں وفات پائی۔ پانی پت میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.